बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से काफ़ी दिलचस्प चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट में कुछ पहलू होंगे जो कि पहले ऑब्वियसली डिस्कस नहीं होती हैं, हम दहशत गर्दी को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आज मिलिटेंसी के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि जो बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल है वो किस तरीके से तरक्की की राह पर गामजन है, उस हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। पाकिस्तान से मतलब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून है जिन्होंने सीएसएस में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 10th पोजीशन हासिल की। उस हवाले से मैं सवालात करूँगा, कुछ दीगर चीज़ें भी होंगे जिसकी तरफ मैं पॉडकास्ट के एंड पे जाऊँगा। तो आपसे भी ये मैं इल्तमास करता हूँ कि आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शहरी सालवी साहब, उनसे बात करते हैं। शर्बे खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। शर्बे, सबसे पहले तो एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है बलूचिस्तान की जो यूथ है, जिसको काफ़ी अरसे से मतलब दहशत गर्दी की तरफ धकेले जाने की कोशिश की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की बेटी मानूर मीरवानी ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सीएसएस में 10th पोजीशन हासिल की है। ये बहुत खुशाइन चीज़ है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से हमारी इस बहन को, इनके वालिदैन को बहुत मुबारक हो। ये पाकिस्तान की बेटी है और उम्मीद है मुल्क का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल। और अल्लाह इसको बहुत सुरखरू करे कि जिन हालात से उठना, फिर मेहनत करना, और बलूचिस्तान में इतने वसाइल नहीं होते। मतलब वैसे तो वसाइल से भरा हुआ है, लेकिन आवाम को इस तरीके से नहीं मुहैया होते। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और मेरी तो नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हैं। और जहाँ तक बात यह है कि जी ये एक फ़ख्र की बात है पूरी कौम के लिए। और दिस इज़ समथिंग गुड कि यूथ हमारी इनकरेज हो रही है सिविल सर्विसेज की तरफ। आई वांट टू सी कि जो लोग सेल्फ मेड लोग हैं वो आएँ ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, वकालत में आएँ, और ऐसे लोग ही मुल्क की बागडोर संभालें फिर। बिल्कुल। तो बिल्कुल। दिस इज़ गुड। शेर भाई देखें, अभी ये भी तो बलूचिस्तान की ही एक मतलब बेटी थी, लेकिन स्टिल अगर ख़वातीन की प्रोजेक्शन को देखें, दूसरे जो तबके की मैं बात कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली दहशत तंजीमें हैं जो ख़वातीन को इस्तेमाल करती हैं, उनके बरक्स ये कितना बड़ा एक आप कह लें कि एक सबूत है कि भाई देखें जो असल इमेज है बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान के ख़वातीन की वो ये है। असल में हमारी कौम का एक मसला है बुकटी साहब, वो मसला ये है कि हमारी कौम क्रिटिसिज्म को, एक्सप्लॉयटेशन को और नेगेटिव प्रोपेगेंडा को ज़्यादा पसंद भी करती है, प्रमोट भी करती है, क्योंकि वो चटखारेदार चीज़ होती है। सही। जिस कौम ने बचपन से ही स्टेज शोज़ का इतना शौक़ उसे हो, तो उसने तमाशबीन कौम बनना है। तो वो कोई अच्छा अगर इक़दाम कोई बंदा उठा लेता है तो उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं। सही। और 100 चीज़ों में से कोई एक अदद फ्लॉ होता है तो उसको इतना प्रोपेगेट करते हैं फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। और स्पेशली ये पॉलिटिशियंस का भी मसला होता है। सही। कि 100 अच्छी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके एक खामी को इतना आप उकसाते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि अगला पॉलिटिशियन लेट डाउन हो जाए आवाम की नज़र में। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लेट डाउन हो रहा होता है। आप एग्जांपल ले लें इमरान खान साहब की, कि जब अमेरिका में ख़िताब करने गए तो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ था उनका वो ख़िताब के वो क्या बोलेंगे। बिल्कुल। उन्होंने वहाँ जाके बोला मैं नवाज़ शरीफ के जेल का एसी उतार दूँगा। अब ठीक है, नवाज़ शरीफ को मैं कोई अच्छा आदमी नहीं समझता, लेकिन मसला ये है कि आप अमेरिका में जाके ये बात कर रहे हैं, कोई तोक बनती है नहीं। मतलब आप वहाँ जाके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बात कर रहे हैं। मैं नवाज़ शरीफ के बारे में बहुत मतलब है कि बुरी बात करता हूँ पब्लिक में, तकरीरों में, लेकिन इट डजंट मीन्स कि मैं मुल्क से बाहर जाके अपने ही मुल्क के लोगों के कपड़े उतारूं। इससे नुकसान मेरे मुल्क का है। नो वन नोज़ हु इज़ इमरान खान, हु इज़ नवाज शरीफ। एवरीवन नोज़ कि ही इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो आप दुनिया को जो इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं वो गलत है। तो ये मसला सिर्फ कौम का नहीं है, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इसी तरीके का मसला है। अब ये शुक्र है आप जैसे दोस्त हैं जो मीडिया पे कोई पॉजिटिविटी भी लेके आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक मुस्बत पैगाम जो है
وہ مثبت جو ایک امیج ہے وہ دنیا میں جا. بالکل شہر بھائی, کیونکہ ہم بلوچستان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کریں تو خوشائن چیز اور بھی بہت سارے ہیں, ہم ٹائملی ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے, کل آپ کو پتہ ہے 1 مئی تھا, لیبر ڈے تھا, مزدوروں کا دن تھا, عالمی طور پر اس کو منایا گیا, لیکن اسٹل اگر بلوچستان کی حکومت کی میں بات کروں تو یہ ایک نئی چیز تھی. میں اگر پچھلے ماضی کے کچھ دہائیوں کو دیکھوں کہ مزدوروں کے ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں ان کو فری ایڈمیشن دلایا گیا ہے, اور ان کی جو ایجوکیشن اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی گئی ہے. یہ کتنا اچھا جیسچر تھا. دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان میں ایجوکیشن ویسی میٹرک تک فری ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر مزدور کے بچے کو کرنا ہے نا, کیا کہتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ یہ ریزولوشن لائیں کہ MNA MP سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر وہ بھی سرکاری اسکول میں ہی پڑھے گا, اس کا بچہ جو ہے 10ویں تک کم از کم سرکاری اسکول میں, تاکہ مزدور کا بچہ, نان بائی کا بچہ, ریڈی والے کا بچہ, چھلی بیچنے والے کا بچہ, باہر پاپڑ بیچنے والے کا بچہ, لچھے پراٹھے بیچنے والے کا بچہ جب اسکول میں جائے نا تو ساتھ والی کرسی پہ جب وہ دیکھے کہ MNA بگٹی صاحب, MPA مری صاحب, فلانے میر صاحب, وڈیرا صاحب کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو ٹیچر کا فوکس یہ ہوگا کہ یار یہ بگٹی صاحب کا جو بچہ ہے نا, اس پہ اتنی توجہ دو کہ بگٹی صاحب خوش ہوں, ادروائز انہوں نے میری نوکری ختم کر دی. تو جب اس کے بچے پہ فوکس ہوگا نا تو 800 اور بچہ جو اسکول میں ہوگا اس پہ بھی فوکس ہوگا. پھر آپ یہ ایگزامپل نہیں دیں گے کہ بلوچستان کی بیٹی 10ویں نمبر پہ آ گئی, بہت مبارک ہو. پھر آپ یہ ایگزامپل دیں گے کہ پہلے 10 پوزیشنوں میں 3 پوزیشنیں شہیر بھائی بلوچستان کی ہیں. سمجھ گئے سر, ہم بیسک روٹ کاز پہ نہیں جاتے. یہ اب پھر وہ تنقیدی جائزہ ہو جاتا ہے, ہم لوگ ذرا وہ نمائش زیادہ کرتے ہیں کہ وہ جی سب کو مزدوروں کے بچوں کو فری ایڈمیشن ہے, وہ ویسے ہی فری ہے بھائی, سرکاری اسکول فری ہیں, تو آپ نے کون سا آکسفورڈ میں ان کو ایڈمیشن دی ہے. تو لیکن مطلب یہ چیز نہیں ہو رہی تھی نا, تو اس لحاظ سے سر میں یہ چاہتا ہوں بالکل بیسک روٹ کاز پہ جائیں اور سولوشن پہ لائیں. دیکھیں ہم نے ہمیشہ بلوچستان گورنمنٹ کو پریز کیا ہے, they are doing wonderful, لیکن جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ذرا کام چوری ہوئی ہے تو پھر تھوڑا سا حق بولنا چاہیے. بالکل بالکل. ویسے بہت اچھا لگا کہ ایک ڈفرینٹ ویو مجھے بھی ملا اور ناظرین کو بھی سننے کو ملا اس ٹاپک پر. شہیر بھائی, ملیٹنسی کے حوالے سے بھی کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے. اگر مارچ کی بات کروں تو پکس جو ایک تھنک ٹینک ہے وہ ہر مہینے کے اینڈ پہ اعداد و شمار شیئر کرتی ہے ملیٹنسی کے حوالے سے. تو مارچ میں 42% ڈکلائن آیا تھا ٹیررزم میں, اور الحمدللہ اپریل میں وہ بڑھ کر 69% ہو گیا ڈکلائن. تو یہ کتنی خوشائن چیز ہے. یہاں پر میں چاہوں گا کہ ان کرٹیکس کو بھی آپ جواب دیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو آپریشن غزب الحق ہے وہ مطلب ویسے ہی ہوا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ابھی دیکھیں پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا تھا غزب الحق, وہ کیا تھا افغانستان کے اندر, لیکن دہشت گردی میں کمی اگر مطلب ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے تو کچھ تو لنک تھا نا سر. لنک تو تھا ہی. اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک افغانستان میں جو ہم نے افغانستان سے جنگ تو نہیں کی, دہشت گردوں کو مارا ہے. ایگزیکٹلی وہ ہمارا برادر ملک ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران میں اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی, اس میں ایران کو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہے. بالکل. تو ہندوستانی ٹاؤٹس ظاہر ہے, دیکھیں ایران ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے جس طرح وہ انڈیا کو کرتا ہے, جس طرح ہم امریکہ ایران کو برابر ٹریٹ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی وہ اسٹریٹجک لائے, آپ پڑوسی ہیں, فلانا ہے, ان سے ہم نے قرضے لینے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر ملک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے, لیکن ایران کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کی دشمن کی گود میں بیٹھا ہوا اسے سپورٹ کر رہا ہے ایران کے خلاف, ان کا میڈیا بول رہا ہے. ہمارا میڈیا کہیں بھی ایران کی جگہ امریکہ کو پریز کم از کم نہیں کر رہا. ہماری گورنمنٹ اگر برابری کی سطح پہ بیٹھ بھی رہی ہے, جو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ہماری گورنمنٹ کم از کم امریکہ کو ایران کے مقابلے میں پریز نہیں کر رہی. تو انڈیا اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ حیا پھر بھی کر رہے ہیں. مطلب شدید اپنی حکومت سے اختلاف کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایز کمپیئرڈ ود انڈیا اور گورنمنٹ از مچ بیٹر اس معاملے میں. اب ایران کے اندر جتنے انڈین ٹاؤٹس تھے, جو ایجنٹس تھے, جو BLA کو اسپانسر کر رہے تھے, ان کا کلا کما ہونا شروع ہو گیا. پھر جو دبئی کی جانب سے, اب میں نے نام لے لیا, جو آ رہا ہے فنڈنگ آ رہی تھی, سر جی وہ فنڈنگ رک گئی ہے. کیونکہ فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ یورپ سے, رشیا سے ٹورسٹ آتا تھا,
وہ پیسہ دیتا تھا، وہ پیسے میں سے ایک حصہ BLA کو یہ دیتے تھے کہ چلو تم وہ کرو گوادر نہ بننے. تو جس کھاتے میں وہ گوادر سے روک رہے تھے اب وہ کھاتا ان کا اپنا کلوز ہوا ہوا ہے. نہ کوئی ٹورسٹ آ رہا ہے، نہ دنیا لین دین کر رہی ہے. کتا مرا ہوا ہوتا ہے ان کے ایئرپورٹ پہ، جو ایئرپورٹ کبھی مطلب ہے کہ دنیا کے بزیسٹ ترین ایئرپورٹس ہوتے تھے، خالی پڑے ہوئے. تو کافی سارے لوگوں کو ان کی بدنیتی کی سزا ملی ہے. صحیح. تو اس لیے دہشت گردی میں کمی آئی ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی ہمارے حکمران امریکہ کے آگے جھکتے تھے. پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمیں اپنے برادر اسلامی ممالک نے کہا کہ ہم تمہارے مزید خیرات صدقے کے پیسوں سے تمہیں نہیں پال سکتے، انڈیا مار رہا ہے، مارنے دو، تم جواب نہ دینا. تو ہم نے انہیں کہا جی ہمیں پھر آپ کا قرضہ شرضہ نہیں چاہیے، جواب تو ہم دیں گے. ورنہ یہ کال اگر عاصم منیر کی جگہ کسی اور کو، باجوے شاجوے کو بھی آتی تو وہ سوچتا. صحیح. تو یہ مطلب دیکھیں آپ سو اختلاف کریں فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، گلا مجھے بھی ہے، میرے کاغذات مسترد نہیں ہیں، لیکن یہ بندہ دلیر ہے، اس نے کم از کم شٹ اپ کال دی ہے. پھر آپ کا ایک برادر اسلامی ملک کہتا ہے بہت ہی ایران اگر تمہیں شوق ہے ہمارے قرضے واپس کرو. ہم نے مہینے کے اندر منہ پہ دے مارے. اور یہ کیوں ہوا؟ پہلے ہم کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں دینے کو تیار تھا کہ چلو جی ہم دیتے ہیں واپس کرو اسے. یہ کیوں؟ کیونکہ انہیں ہے کہ یہ دلیر ملک ہے، اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ چوتھی بڑی اکانومی کو شکست کیسے دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات خوش ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے آگے سجدہ کیا اور دشمن پہ چڑھ دوڑے اور اللہ سے مدد مانگی، پھر قرآن سے نام لیا آپریشن کا. تو کچھ چیزیں ہیں پھر اس میں آپ کو غیبی مدد آتی ہے. بالکل ایسے. اور یہ غیبی مدد ہی آپ سمجھیں کہ آؤٹ آف نو ویئر، ہم دنیا میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے، نظر انداز ہوتے تھے، ہمیشہ منگتے بھکاریوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور آج دنیا ہمیں ریسپیکٹ دے رہی ہے. بالکل. تو یہ چیز ہے، اور دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. بالکل ایسے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک، شہر بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب. ناظرین، آپ شہر سالوی صاحب کو سن رہے تھے. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ دلچسپ گفتگو بھی کی، اینڈ پہ ملیٹنسی کو لے کے بھی کافی اچھے ویوز ان سے لیے، اور باقی چیزیں امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.